بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سوابی میں تحریک انصاف نے جلسہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ اب فائنل کال عمران خان صاحب دیں گے اسلام آباد کی طرف، اور جس میں ہم نے جب وہاں پہنچنا ہے تو ہم عمران خان صاحب کو راہ کروائے کے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ ہمیں جان دینی پڑے، کفن ساتھ لے جائیں گے، ہمیں وہاں جو ہے نا مرنا پڑے، لیکن ہم شاہد کو ترجیح دیں گے، لیکن واپس نہیں آئیں گے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے، اس کو میں نے آپ کو بتانا ہے، اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ نمبر 2، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا مولانا صاحب چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، اصل بات کیا ہے، یہ میں نے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی خبر پر آ جائیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جب وہ لندن سے واپس آئیں گے تو وہ عمران خان سے ملیں گے۔ یہ پی ٹی آئی کے حلقے کی طرف سے چل رہا ہے، مین اسٹریم میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ کل جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے 2-3 پروگرام میں یہ وضاحت کر دی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ آپ عمران خان صاحب سے ملیں۔ یہ جو نیچے کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے جے یو آئی کی نیچے لیڈرشپ کے دوستوں کو یہ بات شیئر کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب بھی ہو۔ اس خبر کو لے کر سب سے پہلے تحریک انصاف کے یوٹیوبرز نے اس خبر کو ہائی لائٹ کیا اور بڑھا چڑھا کے پیش کیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مولانا صاحب سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور نہ مولانا صاحب کا کوئی فیصلہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملنے جائیں گے۔ بنیادی طور پر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اگر جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو جائے عوامی تحریک کے لیے، تو پھر تحریک انصاف کو وہ فائدہ ہے۔ اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح جے یو آئی تیار ہو جائے اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے سے اتحاد کر لیں۔ اس تناظر میں وہ یہ کوشش کر رہی ہے تحریک انصاف کی قیادت کہ عمران خان صاحب اور مولانا صاحب کی ملاقات ہو جائے، اس سے یہ بات بن سکتی ہے اور ایک طرح سے پریشر بلٹ اپ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میری معلومات کے تحت جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے نہیں جائیں گے۔ اس میں بالکل کنفرم ہے یہ بات۔ تاہم تحریک انصاف کی طرف یہ آفر ہو سکتی ہے، لیکن مولانا صاحب ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ نمبر 2، عوامی سطح پر گرینڈ الائنس کی بات ہو رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام اس پر قائم ہے کہ اب وہ کسی بھی اتحاد میں شامل نہیں ہوگی، اور عوامی تحریک کے لیے جمعیت علماء اسلام تنہا تحریک چلائے گی۔ یہ پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، اور جب سے نئے ادارے بنے، الیکشن ہونے کے بعد امیر، نائب امیر اور باقی جو عہدوں کا اعلان ہونے کے بعد نئی شورا بنی ہے، مجلس عاملہ بنی ہے، مجلس عمومی بن گئی ہیں، تو جتنے بھی ادارے بنے ہیں سب کا یہ اس پر اتفاق ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو جو بھی تحریک چلانی ہے تنہا چلانی ہے حکومت کے خلاف۔ ہاں، ایشوز اپوزیشن میں رہتے ہوئے تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ رکھنا، ایشو ان کے ساتھ تعاون کرنا یا ان سے تعاون لینا، یہ جمعیت علماء اسلام کی پالیسی میں شامل ہے۔ لیکن ایک عوامی تحریک موومنٹ وہ صرف جمعیت علماء اسلام اکیلی چلائے گی۔ اب جب سے مولانا صاحب واپس آئیں گے لندن، 17 نومبر کو واپس آ جائیں گے، اس کے بعد سے کے پی کے سے آپ دیکھیں گے کہ جمعیت علماء اسلام اب ایک تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ مشن 92 کہ پلیٹ فارم سے میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا اتحاد تحریک انصاف سے کبھی نہیں ہوگا۔ اب یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ میری جو باتیں بالکل صحیح ثابت ہوں گی۔ ہاں، تحریک انصاف ضرور خواہش مند۔ یہ بھی ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان ایک سیٹ نہیں جیتے گا اور اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے، وہ 12واں کھلاڑی ہے۔ آج پوری تحریک انصاف لائن لگا کر مولانا کے گھر پر حاضری دیتی ہے، اور عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے مولانا کے بارے میں
نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی جماعت کو زور دیتے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ چلیں۔ یہ پچھلے 10-12 سالوں کی سیاست کا جو نچوڑ ہے وہ عمران خان صاحب کا میں نے آپ کا اس کا رزلٹ آپ کو میں نے بتا دیا۔ اب آئیں تحریک انصاف کا جلسہ۔ تحریک انصاف کا جو جلسہ ہے، کو جو جلسہ ہوا، جو ویڈیو آئی ہیں ٹی وی پر، میری نظر میں جلسہ ایک اچھا جلسہ تھا، لیکن اس میں بہت سے فیکٹر شامل تھے۔ حکومت KPK، وزیر اعلیٰ کا لیڈ کرنا، سرکاری مشینری، اور پھر وہاں کے MLA MPA ان کے لیے آزادی۔ اوبیسلی اتنا جلسہ بڑا کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کو ہم کامیاب جلسہ قرار دیں گے، کیونکہ جب لیڈر نہ ہو میدان میں، اس کے باوجود اتنے لوگوں کو نکالنا، یہ تحریک انصاف کی ایک کامیابی قرار دی جا سکتی ہے اور قرار دینا چاہیے۔ یہ دیانتداری کا تقاضا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت یا جماعت کیا عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکلنے کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا جواب میں نے دینا ہے، چونکہ اس جلسے سے کوئی فائنل ہے تو اعلان نہیں کیا گیا، لیکن جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ فائنل اعلان عمران خان صاحب کریں گے نومبر کے مہینے کے اندر، پھر ہم اسلام آباد کا لانگ مارچ کریں گے۔ اور تحریک انصاف لیڈرشپ سمجھتی ہیں کہ اگر 4-5 لاکھ بندہ اسلام آباد پہنچ جائے تو ہم یہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کر سکتے ہیں اور حکومت پر پریشرائز کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ہماری کوئی ڈیل ہو سکتی ہے اور اس طریقے سے عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں۔ یہ تو پلان ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کا جو غصہ ہے، جو علی امین گنڈا پور صاحب کا جو غصہ ہے، وہ ٹھنڈا کیسے ہو؟ ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ تحریک انصاف ہو یا نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یہ اس نظام کے کردار ہیں اور اس نظام کے جو اصل آرکیٹیکٹ ہیں ان کے ساتھ یہ بنا کے چلتے ہیں۔ خراب ہو جائے تو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب بھی یہی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی بات سنی نہیں جا رہی۔ 2 واقعہ ہوئے، بشرا بی بی کی رہائی اور عمران خان کی بہنوں کی رہائی۔ یہ دونوں رہائی کوئی اقدامات ہوئے اور بشرا بھی باہر آئی اور بہنیں باہر آئیں، یہ ڈیل کی تحت ہوا۔ یہ 26 ترمیم پر خاموشی اور ایک ایسا رول تحریک انصاف نے ادا کیا جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ رہائی ممکن ہو سکے، اور اس ڈیل کے تحت یہ طے کیا گیا کہ تحریک انصاف کی قیادت اپنے جلسوں میں، تقریروں میں فوج پر تنقید نہیں کرے گی، حکومت تنقید کرے گی، زوم میں نہیں باتیں کریں گی، کلیئر کٹ سٹانس اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں لے گی۔ ہاں، تھوڑا بہت بولنے کی اجازت ہے، بول بھی سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس سے یہ نظام ڈی اسٹیبلائز ہو۔ جس طریقے سے علی امین گنڈا پور KPK سے لانگ مارچ لے کر آئے اور راستے سے غائب ہو گئے اور KPK ہوش آ گئے تھے اور عوام بے یار و مددگار تھے، کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، یہ اسی پلان کا حصہ تھا۔ اب عملی طور پر یہ طے ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت فوج کے خلاف، ملک کے اداروں کے خلاف بیان بازی نہیں کرے گی۔ ہاں، جلسے جلوس کی سطح پر کوئی تقریر کر لے گی، کوئی بیان آ جائے گا، کوئی دھمکی آ جائے گی، لیکن براہ راست آرمی چیف کا نام لے کر، فوج کا نام لے کر، جنرلوں کا نام لے کر اب یہ بات نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ کیا تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے یہ کمپرومائزڈ ہے۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ تینوں جماعتیں نظام کی بی ٹیم ہیں تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے اور جو نئی لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی، جن کو عمران خان ٹکٹ جاری کیے، اگر نظام کے علمبردار نہ چاہتے اور یہ ان کے نہ ہوتے تو ان کو ٹکٹ نہیں ملنا تھا، اور یہ جو وکلاء برادری ہوتی ہے یا بزنس کمیونٹی ہوتی ہے، یہ سب ڈیل کے تحت ان کو لایا جاتا ہے اور اس کے تحت ہی یہ لوگ الیکشن جیتے ہیں،
ورنہ اگر پنجاب میں نون لیگ ہاری ہوئی سیٹیں ان کو جتوائی جا سکتی تھی اور نواز شریف کے خاص بندے ہروائے گئے تو ان کو ہروانا کون سا بڑا مسئلہ تھا. لیکن یہ گیم پلان کا حصہ تھا. کے پی کے میں سیٹیں زیادہ دی گئیں مولانا کی سیٹیں توڑ کر, اور ان کو سیٹیں 2 دی گئی, اور اس کے بدلے میں پنجاب میں پی ٹی آئی کی سیٹیں توڑ کر نون لیگ کو دی گئیں تاکہ بیلنس ہو جائے. اور تحریک انصاف بیان بازی کی حد تک تو کہے فارم 47 لیکن کھل کر میدان میں نہ آئے. لہذا فارم 47 کی حکومت کے پی کے کی بھی ہے, پنجاب کی بھی ہے, سندھ کی بھی ہے, مرکز بھی ہے, اور بلوچستان تو ظاہر ہے وہاں پر تو پورے جے یو اے کا ووٹ توڑ کر جو ہے نا نون لیگ کو پی پی کو دیا گیا. یہ تو کلیئر بات ہے. اب یہ ڈیل ہونے کے بعد لہذا تحریک انصاف اگر لانگ مارچ کرے گی, ہاں فرینڈلی میچ ہو سکتا ہے, جو طے کر دیں جی ہم اسلام آباد آئیں گے, دھرنا دیں گے, ایک دن بیٹھ جائیں گے, پھر چلے جائیں گے, پھر تو اجازت کو مل جائے گی, ورنہ ان کو پرمیشن نہیں ملے گی. اور اگر علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کو نکالے بغیر نہیں آئیں گے تو مار پڑے گی اور اچھا بھلا جواب دیا جائے گا, کیونکہ نعروں سے تقریروں سے تبدیلی نہیں آ سکتی, اپنا کام نہیں چلا سکتا. اس کے لیے پلاننگ چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے ایک پاور آپ کو چاہیے ہوتی ہے, طاقت وہ چاہیے ہوتی ہے, لوگ ساتھ ہوں اور آپ کو پتہ ہو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو وہ تو تحریک انصاف کی قیادت اس سے نابلد ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کیا پڑی ہوئی ہے عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے. عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر امین گنڈا پور وزیر کامیاب ہیں, ادھر جو ہے نا برسٹر گور چیئر میں پی ٹی آئی ہیں, عمر ایوب وزیر جو اپوزیشن لیڈر ہیں, جنہوں تو موجیں لگی ہوئی ہیں. لہٰذا عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو کیا تو چینج ہو جائے گی, اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ادھر رہے. ہاں امین گنڈا پور صاحب کو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے رابطے تھے پہلے سے نظام کے اہل کے ساتھ. اب عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ امین گنڈا پور کو ڈیل کر کے مجھے نکلوائے یہاں سے. اب وہ ڈیل کی بات سنائی نہیں دی جا رہی. امین گنڈا پور صاحب غصے میں آ کے دھمکیاں دیتے ہیں, پھر ان کی جو ہے نا کان موڑے جاتے ہیں, پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ بیان بازی کریں گے, پھر کوئی شور شرابہ کریں گے, ہو سکتا ہے لا مار کے اعلان بھی کر دیں, لیکن ہونا وہی ہے جو پہلے ہوا. امین گنڈا پور صاحب کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر آپ نے حد کراس کی, جو پہلے آپ کراس کر چکے ہیں, اب اگر آپ نے کراس کی تو آپ کی حکم بھی جا سکتی ہے. چونکہ وہاں پر گروپ بن رہے ہیں, بہت سے گروپ ہیں جو اس کے خلاف ہیں امین گنڈا پور کے, اور نیا گروپ نہ کر وزیر اعلیٰ کوئی اور بن جائے گا پی ٹی آئی کی طرف سے, امین گنڈا پور کی حکومت ختم ہو جائے گی. اس لیے امین گنڈا پور صاحب دو طرفہ کھیل رہے ہیں. عمران خان صاحب کی خواہشات, عمران خان صاحب کی جیل سے نکلنے کی امید, تحریک انصاف کی قیادت احتجاج کر کے جلوس نکال کر لانگ مارچ کے کر سکے گی, یہ مجھے تو ناممکن لگتا ہے. ہاں جب نظام کے علمبردار چاہیں گے, اور جو وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ کے اس حکم کو چلنے دیں گے, 5 سال پورے کرنے دیں گے, ہمارے مطابق چلیں گے, سیاست کریں گے, تو ہم ان کے لیے اگلے 5 سال میں راستہ ہموار کر سکتے ہیں. یہ اگر عمران خان صاحب کو قبول ہوگا اور سی بی ایم کانفیڈنس بلڈنگ میئرز تحریک انصاف لے گی اور یہ ثابت کرے گی, بتائے گی کہ واقعی ہم چینج ہو چکے ہیں, ہم وہ جو ہے نا گال گلوچ نہیں کریں گے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست چھوڑ دی ہم نے, تو پھر جب نظام کے علمبرداروں کو یقین ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ کو, تو پھر وہ بات کریں گے اور اپنی شرائط پر ان کو باہر نکالیں گے. اور پہلے کیا ہوگا, ملک میں نہیں رہیں گے, عمران خان صاحب ملک سے باہر جائیں گے, اور یہ ڈیل کا تاثر میڈیا سے ڈسکس کیا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ جیسے نواز شریف باہر گئے تھے, بینظیر بھٹو باہر صاحبہ گئی تھیں, عمران خان صاحب اس طرح گئے ہیں, اور واپس جب لایا جائے گا جس طرح میاں صاحب کو لایا گیا تھا, اور پورے سرکاری میڈیا تمام ہائپ کریٹ گئی تھی, ایسے ہی عمران خان کو لایا جائے گا اور دوبارہ اقتدار میں لایا جائے گا. یہ سب باتیں ہوں گی اس صورت میں جب عمران خان صاحب اچھے بچے بن جائیں گے. تو ابھی تو عمران خان صاحب کو بہت سوار ہے کہ میں بہت بڑا عوامی لیڈر ہوں اور عوام میرے ساتھ ہیں. تو یہ عوامی جو طاقت ہوتی ہے یہ وقتی ہوتی ہے.
آپ نے عوام نے ووٹ ڈال کر اس نظام کو اور پروٹیکٹ کر دیا ہے، آپ نے بھی رول ادا کیا ہے، لہذا تبدیلی نظام سے آتی ہے۔ آپ اس نظام کے تحت، اسی نظام کے تحت جینا چاہتے ہیں، مرنا چاہتے ہیں، اس نظام کے تحت جو ہے نا آپ نے حکم کرنا چاہتے ہیں، صرف اگر اداروں سے لڑائی ہے تو وہ تو لڑائی وقتی ہوتی ہے، اور لڑائی اگر ہے تو جنگ وہی جیتتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے۔ لہٰذا جب عمران خان صاحب نظام کے علمبرداروں کی طاقت کو سمجھ جائیں گے، مان جائیں گے، اور ان کی شاید مان جائیں گے، ان کے راستہ ہموار ہوگا، لیکن ملک کے اندر نہیں، ملک سے باہر۔ اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی رائے شامل ہوگی کہ انہوں جہاں بھیجیں گے وہ ایکسیپٹ کریں گے، تو بیٹھ جائیں گے اس کچھ عرصہ ملک پہ، پھر بعد میں جب حالات تبدیل ہوں گے، اگر ان کے لیے لانے کا فیصلہ کیا گیا تو وہاں سے لایا جائے گا، پھر دیکھیے گا یہ نون لیگ پی سے ٹوٹ کر دوبارہ اس میں شامل ہو جائیں گے، اور عمران خان صاحب کہیں گے کہ میں کیا، میری مجبوری ہے، ان کو نہیں لاؤں گا، جیت نہیں سکتا میں، فلانا باتیں ایسی کر کے وہ دوبارہ اقتدار میں لایا جائے گا، اور تحریک انصاف رہے گی، لیکن وہی نون لیگ نمبر 2۔ یہ ہے حقیقت جو میں نے کوئی گزارش آپ سب نے کرنی تھی۔ میرا ولاگ بنانے کا مقصد عوام کو شعور و آگاہی دینا اور یہ بتانا کہ نظام کیا ہے، نظام کے کردار کون لوگ ہیں، اور آپ لوگ آپس میں لڑ مر رہے ہوتے ہیں، کوئی عمران خان لڑ رہا ہوتا ہے، کوئی نون لیگ لڑ رہا ہوتا ہے، کوئی پی پی کے لڑ رہا ہوتا ہے، اور جو ہے نا یہ بحث و مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارا لیڈر یہ ہے، اس کا لیڈر یہ ہے۔ لہذا ناظرین، آپ کے لیے پیغام یہ ہے، جب تک یہ نظام تبدیل نہیں ہوگا تو آپ کے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ نظام کی تبدیلی کے لیے ایک نظیر جماعت کا انتخاب کریں، جس کے ساتھ کوئی نظام ہو، جس کا کلچر گواہی دے رہا ہو، کوئی ایک مختلف نظام کی بات کر رہے ہیں۔ ہوا کو رخ دیکھ کر فیصلہ نہ کیا کریں، ہوائیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لہذا ہوا کا رخ اگر آج عمران کے خلاف ہے تو حق میں ہو جائے گا، لیکن آپ کا کچھ بننے والا نہیں ہے۔ شکریہ۔